امام الصابرین مخدوم العالمین شہنشاہ کلیر حضرت مخدوم سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کو جمال میں تبدیل فرمانے والے اور حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اول سجادہ نشین مشہور زمانہ بزرگ قطب الاقطاب قطب العالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو شریف ضلع سہارنپور کے نسبی اور روحانی وارث اور سجادہ نشین و متولی پیر طریقت حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی نے سبھی اہل اسلام اور اہل وطن کی خدمت میں ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کی ہے اور فرزندان اسلام سے اس ماہ مبارک میں فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت بھی کرنے کی گزارش کی ہے۔ حضرت شاہ مہتاب عالم صاحب یکم مارچ کی رات کو خانقاہ قدوسیہ صابریہ چشتیہ گلی بیلداران محلہ چوکی حسن خاں مراد آباد میں نماز تراویح کے بعد سٹی چینل کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اس ماہ مقدس ماہ صیام کرنے کے لیے عمر عطا کی ہے، اس کا احسان عظیم ہے۔ اور پھر میں تمام اپنے برادران وطن کو، برادران اسلام کو، اپنے نسبتی حضرات کو بے پناہ دعائیں اس ماہ مقدس کی اور بارگاہ رب العالمین میں بطفیل محمد مصطفیٰ دعا کرتا ہوں پروردگار تمام کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، اور جتنی بھی عبادت جو بھی کرے پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تمام کی جائز مرادیں تمنائیں آرزوؤں کو پورا فرمائے۔ پروردگار شہر مراد آباد پر بھی خصوصی فضل و کرم ہو، یہاں تمام باشندوں پر، برادران پر، نسبتی حضرات پر، تمام صابریوں، چشتیوں اور دیگر سلاسل کے لوگ ہیں، جتنی بھی خانقاہیں یہاں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، پروردگار تمام پر خصوصی فضل و کرم فرما۔ اور خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ فرائض عبادت کے علاوہ اپنی نفلی عبادت بھی بہت زیادہ کریں۔ یہ 3 اشروں میں اللہ نے اس ماہ مقدس کو تقسیم کیا ہے، تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ماہ منور جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اپنی فرائض عبادت کے علاوہ نفلی عبادت بھی جس قدر بھی کی جائے، پروردگار اپنے باب رحمت کھول دیا کرتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اللہ کو وہ افطار کا منظر، وہ افطار میں کہ سب لگا ہوا ہے اور اس کے حکم کا انتظار کرے، وہ ادا اتنی پسند ہے، اس وقت خاص طور پر دعا کیا کرے۔ اس کے علاوہ اپنے اخلاق و کردار پر خاص خیال رکھیں، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خاص خیال رکھیں۔ روزہ جو ہے وہ صرف بھوک کا ہی نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پیر کا بھی روزہ ہے، سوچ کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام برائیوں سے ہم نہ کوئی برائی دیکھیں، نہ برائی کریں، نہ سنیں، نہ سمجھیں، پروردگار نہ فحش کلامی کریں، ان تمام چیزوں سے بھی پروردگار ہمیں محفوظ فرمائے۔ میری خاص طور پر گزارش ہے مؤدبانہ کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے بچیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کی جب بھی کام کریں، کچھ بھی کریں، سارے دن جتنا بھی ممکن ہو سکے لا الہ الا اللہ، یا رزاق ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا غفور ہو۔ آیت کریمہ ایک ایسی دعا ہے کہ پروردگار بہت جلدی اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کیا کرے، درود شریف زیادہ زیادہ آقا و مولا پر بھیجیں۔ ان دعاؤں کا میرے لیے بھی دعا کریں، اس خانقاہ کے لیے بھی دعا کریں۔ اس خانقاہ میں بھی رات کو روز ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہتا ہے، 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے اور نماز تراویح بھی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ 3 پارے بھی ہو رہے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ میرے پاس کوئی آدمی ہاشم بھائی ایسا نہیں ہے جو میں ہر چیز کی ویڈیو بناؤں اور ہر چیز کا ویڈیو بنا کر میں شیئر کرتا رہوں کہ اب یہ عبادت ہو رہی ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ یہ میری مجبوری ہے ہاشم بھائی، لیکن وہ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس
آپ دعا کریں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، مختصر ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، اللہ اسے بہت بڑا بنا کر اس خانقاہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہرحال یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ دنیا کے لیے تو ہو سکتا ہے، مگر باری تعالیٰ کے یہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں، سبحان اللہ، سوچ دیکھی جاتی ہے۔ بس مختصر ہی صحیح، مگر ان میں سے کسی ایک کی بھی اللہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں ان کی کیا پورے شہر کا ہی بیڑا پار ہو گیا۔ تو اب ہاشم بھائی میری ساتھ ہی مجبوری بھی ہے کہ میں مستقل نہ تو آپ کو بلا سکتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی آدمی ایسا ہے جو مستقل میں جو کیمرے چلاتا رہے اور یہ سب چیزیں پورے دن کی ایکٹیویٹیز دکھاتا رہے۔ بہرحال یہاں 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے، سب جگہ ہوتی ہے، 3 پارے جو ہے حافظ شارق صاحب سناتے ہیں، تراویح رات کو جو ہے وہ ذکر کا سلسلہ رہتا ہے، پھر رات کے تیسرے حصے میں جا کر آیت کریمہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اور دیگر چیزیں ہیں، اس کے بعد پھر سحری اور پھر فجر کی نماز، اس کے بعد کچھ آرام کیا جاتا ہے، پھر ظہر سے اس طرح یہ خانقاہ کے معمولات ہیں۔ میں جو ملتا ہوں وہ عصر کے ٹائم ملتا ہوں لوگوں سے، یعنی عصر کی نماز میں میری ملاقات کا وقت شروع ہوتا ہے اور سحری تک رہتا ہے۔ میاں صاحب ایک آخری سوال یہ کہ ختم شریف جو ہے قرآن کریم کس روزے کو مکمل ہوگا؟ جہاں میں ختم شریف جو ہے ہمارا، ہم اصل میں جامع نعیمیہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس پر ہمیں ناز ہے، ہمیں کیا تمام سنیت کو ناز ہے جی، اور اس ہم جب جامع نعیمیہ میں ختم شریف ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے دن ہم ختم شریف، سبحان اللہ، جامع نعیمیہ سے ہم پہلے نہیں کرتے، اور میری اپیل ہے لوگوں سے کہ جامع نعیمیہ کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ اپنے آس پاس کے گلی کوچوں کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں، افطار کا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، کہ وہ کوئی بھی کسی کا دسترخوان خالی نہ رہے، جیسا ہمارا ہو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ اس رمضان میں بے پناہ برکتیں دیتا ہے، سب کچھ نہ کچھ سب کو مل جاتا ہے، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آس پڑوس کے اپنے دروازوں کو ضرور دیکھیں اور خاموشی سے جو بھی ان کی خدمت کر سکیں ضرور کریں۔ انشاءاللہ میری بھی ایک تاجدار کائنات چشتیہ صابریہ قدوسیہ بنی ہوئی ہے، ہم دور سال بھی اس سے خدمت کرتے رہتے ہیں، اس رمضان میں بھی کریں گے۔ آئندہ جب میری آپ کی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ تفصیلی اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہاشم بھائی آپ کے لیے بھی بہت بے پناہ دعائیں، اور پورے شہر کے لیے بہت دعائیں، اور جہاں جہاں میری آواز جائے ان تمام کے لیے بہت دعائیں، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں۔ اس ملک کے لیے دعا، پروردگار اسے ملک کو شاد و آباد رکھے، اسے دنیا کا عظیم ترین ملک بنائے، ایک اور نیک اور اتفاق و محبت پیار سے ہم رہیں یہاں اس ملک میں۔ یہ عجیب و غریب ملک ہے، پروردگار اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، میرے شہر پر، تمام ان بچوں پر، نوجوانوں پر، خادموں پر۔ بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔ خانقاہ قدوسیہ میں ہر سال کی طرح امسال بھی الحمدللہ نماز تراویح اور پنجگانہ نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، اور حافظ محمد شارق قدوسی روزانہ نماز تراویح میں 3 سپارے سنا رہے ہیں۔ نماز تراویح کے بعد حافظ محمد شارق قدوسی نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کیں۔ شہر ہندوستان کے اندر امن سکون قائم اور دائم عطا فرما میرے مولا، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں امن سکون قائم اور دائم عطا فرما باری اللہ، ہم سب کے روزگاروں میں ترقی عطا فرما میرے مولا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما میرے مولا، خیر عافیت اور سلامتی کے فیصلے عطا فرما میرے مولا، خیر عافیت اور سلامتیوں کے فیصلے فرما میرے مولا، خیر اور عافیت اور سلامتی کے فیصلے عطا فرما میرے مولا، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ حضرت شاہ مہتاب عالم صاحب کے ساتھ گفتگو کے دوران خانقاہ قدوسیہ میں خانقاہ کے ناظم اعلیٰ صوفی راحد علی قدوسی صابری، مراد آباد کے سابق ڈپٹی میئر سلطان حسین ٹھیکیدار کے صاحبزادے محمد عمران حسین ٹھیکیدار، حاجی محمد گلریز قدوسی، حاجی محمد ندیم قدوسی، محمد ابراہیم قدوسی سلامہ، رفعت علی قدوسی، طارق علی قدوسی CA، شارق علی قدوسی، صاحب عالم، محمد برہان، محمد ارسلان، محمد عادل قدوسی، وسیم قدوسی،
محمد شانو قدوسی عرف شیر دل، حافظ محمد شارق قدوسی، سیف علی کانپوری، صوفی محمد سلیمان کانپوری اور راشد علی قدوسی وغیرہ بھی موجود رہے۔